ہمارا ٹاپک ہے ایوولوشن آف دا مسلم لیگس کانسٹیٹیوشنل اسٹرگل. یہ انگلش کی بک کا پیج نمبر 5 ہے اور اردو کی کتاب کا پیج نمبر 6 ہے. مسلم لیگ کی جد و جہد کا ارتقاء. ایوولوشن کا مطلب ہوتا ہے ڈیولپمنٹ، یعنی مسلم لیگ کی 41 ایئرز جو لانگ اسٹرگل تھی وہ کس طرح سے 1906 سے 47 تک ایوالو ہوئی. مسلم لیگ یہاں سے آپ کے زیادہ آبجیکٹیو کوسچنس ہی بن سکتے ہیں. ڈھاکہ میں قائم ہوئی 1906 میں. ڈھاکہ کہاں ہے؟ آج کے بنگلہ دیش میں. اسٹیبلشمنٹ آف دا لنڈن برانچ آف مسلم لیگ. مسلم لیگ کی لنڈن برانچ کیوں قائم کی گئی تھی؟ 1908 میں برٹش گورنمنٹ میں اویئرنیس پیدا کرنے کے لیے مسلمس کی ڈیمانڈس کے بارے میں. ظاہر ہے برٹش گورنمنٹ کے جو مین سینٹرل گورنمنٹ تھی وہ لنڈن میں کام کر رہی تھی اور اسی کی ریپرزینٹیو گورنمنٹ یہاں پر سب کانٹیننٹ میں موجود تھی. امینڈمنٹ آف دا آبجیکٹیوز ڈیمانڈ آف سیلف گورنمنٹ انڈر دا برٹش امبریلا، یعنی مسلم لیگ کے 1906 میں جو مقاصد تھے اس میں تبدیلی آ گئی اور مسلم لیگ نے 1912 میں اپنے مقاصد تبدیل کر لیے. انہوں نے اپنا مقصد نیا کیا رکھا، یہ ہم جو مسلم لیگ کا لانگ کویسچن ہے اسی چیپٹر میں اس میں پڑھیں گے کہ مسلم لیگ نے اپنے مقاصد میں تبدیلی کیوں کی اور کیا تبدیلی کی گئی. اس کے بعد ہے قائد اعظم جوائنز مسلم لیگ. 1913 میں قائد اعظم نے مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کر لی. مسلم لیگ سے پہلے قائد اعظم کانگریس کا حصہ تھے. 1906 میں آپ نے مسلم لیگ 1906 میں آپ نے کانگریس کو جوائن کیا تھا. اس وقت مسلم لیگ کے مطالبات قائد اعظم کو اس کے آبجیکٹیوز پسند نہیں آئے تھے. جب 1912 میں مسلم لیگ نے اپنے مقاصد میں تبدیلی کر لی تو قائد اعظم نے مسلم لیگ کو جوائن کر لیا. اب وہ مقاصد کیا تھے؟ 1906 میں مسلم لیگ کے جو مقاصد تھے وہ لائلٹی پہ بیس کرتے تھے اور 1913 کے جو مقاصد تھے وہ مقصد یہ تھا کہ ہم سیلف گورنمنٹ کے لیے انڈیا میں کوشش کریں گے، یعنی انڈیا کے اوپر انڈینز کو ہی حکومت کرنے کا اختیار حاصل ہے، برٹش گورنمنٹ کو حاصل نہیں ہے. یہ 1913 میں مسلم لیگ کا مقصد رکھا گیا تھا. تو قائد اعظم نے مسلم لیگ کو جوائن کر لیا. نمبر 5 ہے کانگریس لیگ ریکنسیلیشن لکھنؤ پیکٹ. لکھنؤ پیکٹ کی ڈیٹ ٹھیک کر لیں، 1906 نہیں ہے، 1916 ہے. یہ معاہدہ تھا ہندو مسلم یونٹی کا جو دونوں پارٹیز کے درمیان ہوا. قائد اعظم نے کروایا اور قائد اعظم کو ٹائٹل آف امبیسڈر آف ہندو مسلم یونٹی ملا. قائد اعظم کوئٹس دا ہوم رول لیگ اینڈ دا کانگریس. یہ دونوں پارٹیز جو تھیں، ہوم رول لیگ بھی ایک پارٹی تھی جو انڈینز کے رول کو قائم کرنے کے لیے بنی ہوئی تھی. مسز این اے بیسنٹ ایک لیڈی تھیں جنہوں نے یہ پارٹی بنائی تھی. قائد اعظم اس کے بھی ممبر تھے اور کانگریس کے بھی. 1920 میں قائد اعظم کے ڈفرینسز ان پارٹیز کے ساتھ ڈیولپ ہوئے اور آپ نے ان پارٹیز کو کوئٹ کر دیا. دلی پروپوزلز 1927. کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ قائد اعظم نے ایک مفاہمت کی کوشش کی تھی کانگریس کے ساتھ ہندو مسلم اتحاد کو جاری رکھنے کے لیے. ایڈاپشن آف ریزولوشن 1929. 14 پوائنٹ فارمولا پریزنٹ کیا گیا ہے اس میں 1929 میں. 14 نکات قائد اعظم کے کہ آئندہ کا آئین جو ہے ان 14 نکات پر مبنی ہونا چاہیے. الہ آباد ایڈریس. قائد علامہ اقبال نے ایک سیپریٹ اسٹیٹ کا آئیڈیا پیش کر دیا. اسٹیپس ٹیکن بائی قائد اعظم فار دا ری آرگنائزیشن آف مسلم لیگ. اب الیکشنز قریب تھے اور قائد اعظم نے مسلم لیگ کی تنظیم نو کی کوشش کی، یعنی اس کو ری آرگنائز کرنے کی کوشش کی مسلم لیگ نے بہت پور پرفارمنس 1937 کے الیکشنز میں شو کی کیونکہ پارٹی ابھی اچھی طرح سے آرگنائز نہیں تھی. قائد اعظم کو بہت کم وقت ملا پارٹی کی آرگنائزیشن کے لیے، جنرل الیکشنز کی تیاری کے لیے، اس لیے مسلم لیگ بری طرح سے ہار گئی. میس موومنٹ اگینسٹ دا کانگریس آرگنائزڈ بائی دا مسلم لیگ. کانگریس کے خلاف ایک عوامی تحریک مسلم لیگ کی شروع ہوئی کانگریس کے مظالم کے خلاف، کیونکہ ان الیکشنز میں کانگریس جیت گئی تھی اور کانگریس نے جو 2 سالہ حکومت کی 37 سے 39 تک اس نے مسلمانوں پر ظلم کی انتہا کر دی. اور اسی میں جیسے کہتے ہیں ایوری ڈارک کلاؤڈ ہیز اے سلور لائننگ، تو مسلم لیگ کی پاپولیرٹی بڑھ گئی کانگریس کے مظالم کی وجہ سے. یعنی مسلم لیگ نے اس اپرچونٹی کو استعمال کیا کانگریس کے خلاف اور اس کی پاپولیرٹی انکریز ہو گئی. اس نے بتایا عوام کو کہ کانگریس کتنے مظالم ڈھا رہی ہے مسلمانوں کے اوپر، اور اس طرح سے لوگ جو ہیں مسلم دے ریلیڈ راؤنڈ دا فلیگ آف مسلم لیگ انڈر دا لیڈرشپ آف قائد اعظم. دا لاہور ریزولوشن اڈاپٹیڈ 1940. آپ سب کو پتہ ہے کہ اس میں پاکستان کا جو قرارداد تھی سیپریٹ کنٹری کے لیے وہ پاس کی گئی تھی. دا مسلم لیگ میریٹڈ ود ایگزامپلری سکسیس ان دا جنرل الیکشن. 1945-46 کے جو جنرل الیکشن ہوئے مسلم لیگ کو مثالی کامیابی نصیب ہوئی اور ڈائریکٹ ایکشن ڈے آبزرو کیا گیا. یہ ہم لانگ کوسچن آگے پڑھیں گے. کیبنٹ مشن پلان، تو اس میں ڈائریکٹ ایکشن ڈے آئے گا.
اسے کہتے ہیں اردو میں یوم راست اقدام. قائد اعظم نے پہلی دفعہ مسلمانوں کو یہ ایڈوائز کیا کہ وہ اپنی اسٹریٹ پاور شو کریں, احتجاج کریں کہ اس کے خلاف برٹش جو ایک کرپشن تھی, برٹش جو برطانوی حکومت نے بے ایمانی کی تھی, ڈس آنیسٹی کی تھی, انہوں نے اصولوں کی خلاف ورزی کی تھی, اس کے خلاف مسلمانوں نے ڈائریکٹ ایکشن ڈے منایا 16 اگست 1946 کو. ادر امپورٹنٹ ایونٹس دیکھ لیتے ہیں.